أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ نے میرا حکم نہیں مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی عدولی کی ہے، بچڑے کو معبود بنائے. اللہ تعالیٰ نے تم پہ بڑے کرم کیے ہیں، تمہیں فرعون سے نجات دی، دریا سے پار کیا. تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ ہمیں سامری نے کیا کیا ہے، گمراہ کیا ہے. یہاں سے آگے چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تو آگے چلے گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، لیکن اپنے بھائی حضرت ہارون کو جو نبی تھے اپنا نائب بنا کر گئے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام کی یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شرک شروع کیا، نافرمانی شروع کی، بچڑے کو معبود بنایا، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوگوں یہ تمہارا معبود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہے ہیں، لہٰذا تم اس کی عبادت نہ کرو. یہاں سے اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ، اور البتہ تحقیق ان لوگوں سے ہارون نے کہا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، واپس آنے سے پہلے ہارون نے بھی ان سے یہ کہا تھا کیا، یا قوم، میری قوم، انما فتنتم به، بے شک تمہیں آزمایا جا رہا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب کون ہے؟ اللہ. یہاں پر سامری نے کہا تھا کہ تمہارا رب یہ بچڑا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے لگ گئے تھے نا. تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ تمہارا، حضرت ہارون نے کہا کہ یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے بلکہ رب کون ہے؟ رحمان. فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرا حکم مانو. قالوا، تو کہنے لگے وہ لوگ، یہ قوم بھی آگے سے جاہل قوم تھی نا. قوم کیا تھی؟ جاہل. لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، ہم ہمیشہ رہیں گے ایسے اس کے سامنے جھکے ہوئے رہیں گے، اس کے بچڑے کے سامنے. حَتَّى يَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَىٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئیں. یعنی تب تک ہم اسی کی بات کریں گے، تیری بات پہ ہم یقین نہیں کریں. جب قوم جاہل ہو جائے نا تو اس کو پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. اب حالات ملک کے، قوم کے اس طرح اتنے بگڑ گئے، لیکن لوگوں کا دماغ خراب ہو گئے، پھر بھی اس کے پیچھے لگے ہوئے، یہ فلاں زندہ باد ہو، فلاں زندہ باد ہو، فلاں زندہ باد ہو. تو اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لوگوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ آپ دیکھو یہاں پہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو یہاں حضرت ہارون ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی پیروی نہ، سامری کی پیروی نہ کرو بلکہ میری پیروی کرو، لیکن انہوں نے اس بات کو ماننا نہیں. اچھا، قال یا ہارون، اب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کہنے لگے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو نے کیوں منع نہیں کیا ان لوگوں کو جب تو دیکھ رہا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے تھے. اے موسیٰ، اے بڑے ہارون، تو نے سامنے لوگوں سن کے کیتا بچڑے کو معبود بنا دیا سے، تجھے کوئی دخل کرے تو کجا ہے بھی نہیں. حضرت ہارون کے موسیٰ علیہ السلام نے جلالی طبیعت کی غصے میں یہ بات کی تھوڑے کونوں لوگوں میں یہ چیز آتی ہے تھوڑے کونوں ہی کام ہو گئے تو کھلتے رہے دیکھتا رہے.
قالوا لن نبعث اللہ تتبعنی، کیوں تو نے میری پیروی نہیں کی؟ بڑے پیچھے آگے وہ دسیا کی نہیں. افعصیت امری، کیا تو نے میری بات کو نہیں مانا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ یہاں پہ دین کو قائم کرنا، اللہ یعنی میرے بعد تو میرا خلیفہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات کو جاری کرنا، اور تو تیرے کو لوگ سارے بنا اسرائیل پر بشری بات کر رہے ہیں، چپ ہو کے بیٹھے رہے. حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے قال یبن امہ، او میری ماں دیا بچیا، وہ میری ماں کے بیٹے. یبن امہ یا ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. یہاں پہ یہ نہیں کہے میرے بھائی، کیا کہا؟ اے میری ماں کے بچے. یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑ مجھے میری داڑھی سے اور میرے سر کے بالوں سے. نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے کہا نا جلالی پہ عمر آئے نا، ہارون کو پکڑ لیا یہاں سے، تو پکڑے سروں کو نہیں پکڑے تو لوگ مطلب ہے خراب ہو گئے تو کچھ نہیں آیا. اب حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی وہ کس طرح نہ پکڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں پکڑا نا، تو حضرت ہارون کہنے لگے یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے. دیکھو یہاں پہ بھائی بھی کیسے، ماں ماؤ پتر پراؤں دینا نا، نہیں سمجھے؟ ماں کا بیٹا بھائی ہوتا ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بھائی، کہنے لگے اے میری ماں دیا بچیا، وہ بڑی مئو دیا پترا، اس طرح مجھ کو نہ پکڑ. پتہ ہے وجہ اس وجہ سے کیوں کہا؟ حضرت ہارون نے اس وجہ سے کہا کہ جب اس کو ماں کا کہوں گا نا تو یہ ایک مطلب اس سے محبت ہوگی اور رحم آئے گا اس کو، مجھے اس طرح نہ پکڑ. دوسری بات یہ کہ اگر تو اس طرح مجھ کو پکڑ سی اج آپ میں پراگ پرچن لوگ کے گھر سے ہنسنا سنتے ہو آپ میں پراگ کیا ہوگی کھول گئی اج بھی تو سن دیکھے نا آپ میں دو پراگ بول جائیں تو لوگ کیا سنو پراگ کھول گیا آپ میں آتا کہ نہیں آتا. ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ پکڑ مجھے میری داڑھی کے بالوں سے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت ہارون کی داڑھی تھی، داڑھی اتنی تھی کہ اس کو پکڑا جا سکتا تھا، تو لہذا داڑھی یہاں سے کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو رہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ لا تاخذ بلحیتی، دوسری بات ولا براسی، سر کے بال بھی ثابت ہو رہے. جس طرح یہاں سے داڑھی ثابت ہو رہی ہے، اسی سر کے بال بھی کیا ہو رہے؟ ثابت ہو رہے. تو جو سر کے بال بھی اگر رکھے تو انسان اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن داڑھی ایک ایسی چیز ہے کہ یہ 1,24,000 انبیاء کی کیا ہے؟ سنت ہے. یاد رکھیں دنیا سے انسان آتا ہے، او سنو بجاتے گل سن بڑی گل سن، یہ جوانی جو ہے نا یہ نہیں رہنے والی، خدا کی قسم. یہ اب دیکھیں عبید اللہ بھی انسان تھا نا، کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ ایسے ہی چلا گیا. مطلب کدھر گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو سنتے سوچیا سنا اسی تو سوچتے نا جی عبید اللہ کو مر گئے مر دے ہو عبید اللہ دی مرنا دی عمر اسی بولو نا یار لیکن مرنا دی عمر کچھ ہوتی ہی نہیں یار، یاد رکھو مرنا دی یار عمر مرنا نہیں ہے، جس ٹائم خدا کا حکم آیا وہی مرنا دی عمر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان آتا ہے کوئی چیز بھی نہیں لے کے جاتا، ننگا آتا ہے نا، ایک کفن کا ٹکڑا لے کے جاتا ہے، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اور 2 گز کفن کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. 2 گز کفن کا ٹکڑا چھوٹا اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال وہ میں کہ یہ کہہ رہا تھا صرف جو ہے نا انسان دنیا سے آتا داڑھی لے کے جاتا ہے. دنیا سے اگر انسان کی داڑھی ہو تو وہ لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز لے کے نہیں جاتا. اور یہ ایسی سنت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ تاکید فرمائی. احادیث کے اندر اس کی باقاعدہ اوف اللحا اس طرح ہے، حدیث میں بھول گیا کہ داڑھی تم لمبی کرو اور مونچھوں کو تم کیا کرو، مونچھیں بڑی بڑی رہی داڑھی کاٹتے اور عام ہو گیا داڑھی کاٹنا، اور اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے ایک آدمی کے اشعار پڑھے، شعر پڑھا، اس نے حضور علیہ السلام کی نعت لکھی، تو بڑا مزہ ہے اس کو، فارسی کے اشعار تھے. تو وہ گیا اس آدمی کے، اس نے کہا یار اتنے خوبصورت اس نے شعر کہا ہے تو چل کے اس سے ذرا ملاقات کرتا ہوں.
ان لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت ہوتی تھی. تو یہ آیا شاعر کے پاس، شاعر کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا تو آ کے دیکھا تو وہ شاعر، اس سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ شعر جس نے کہا ہے وہ کون آدمی ہے، کدھر رہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو نائی کی دکان میں بیٹھے ہوئے حجامت کروا رہے ہیں. نائی کی دکان پہ جب پہنچا دیکھا تو وہ تو داڑھی کٹوا رہا تھا. جس نے شعر کہا تھا وہ کیا کر رہا تھا؟ داڑھی کٹوا رہا تھا. تو اس نے کہا یار تو نے اتنا بڑا پیارا شعر کہا ہے، حضور کی نعت پڑھی ہے، میں تجھے ملنے کے لیے آیا تھا اور تو یہاں پہ داڑھی کاٹ رہا ہے، حضور کی سنت کاٹ رہا ہے. تو اس نے کہا داڑھی میں فارسی والا کہتے ہیں نا، داڑھی میں تراشم، داڑھی میں تراشم پر دل میں کسے نہ خراشم. داڑھی میں تراشم پر دل میں کسے نہ خراشم. وہ کہنے لگا کہ داڑھی تو میں کاٹتا ہوں لیکن میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. میں داڑھی پہ اپنے اس طرح پھیر دیتا ہوں لیکن کسی کے دل پہ اس طرح نہیں پھیرتا. تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ دنیا کی سب سے عظیم ذات جو ہے، دنیا کی سب سے عظیم جو انسان ہے، اس کے دل پہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس طرح پھیر رہا ہے داڑھی پہ. کہتے ہیں کہ اس شاعر کا اب ایمان دیکھیں تو داڑھی ایک طرح سے کٹی ہوئی تھی، ایک طرح سے رہتی تھی. اس نے نائی سے کہا ادھر رک جا، یہاں سے آگے داڑھی نہیں کاٹی. تو یہ لوگ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے، جو حضور نبی علیہ السلام کو سے محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، حضور کے چہرے سے اپنا چہرہ بناتا ہے. ٹھیک ہے گناہ سارا سب سے ہوتے ہیں، نقل اتار دینی چاہیے. دنیا کے اندر لوگ نقل مار کے پاس ہونے کی نہیں ہوئی. بولو نا یار، تو ہمیں پیپر کتنی باری دیتی ہے، اس کو کتنی باری نقل مار کے پاس نہ ہوئے. اصل تک کچھ نہیں آتا نا، حقیقت پہ تو کورے دے کورے ہو، لیکن نقل ماری گورنمنٹ سے پاس کر چکا. انشاءاللہ حضور کی نقل اتاریں گے، اللہ ہمیں بھی پاس کر دیں گے انشاءاللہ. اس ہستے کوشش کر سو نا، کچھ بھی نہیں ہوتا. گل سنو، داڑھی ہے کہ دو کڑیاں تھانی تو خدا کی قسم لوگوں کو دیکھ سکے جو ہم سے عام آدمیوں کو دیکھو نا، بات داڑھی ہے تجھے اور داڑھی اکثر کوڑی نے پسند کرتی. خدا کی قسم جا کے آتا زندہ مثال موجود ہے، داڑھی ہے خدا ہو تو دے دے نہیں دینا ہم سے ٹینشن نہ لیں. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، ارادہ کر دے نا سارے انشاءاللہ داڑھی نہ یہ اور کیا میں اس سور میں الحمدللہ تو تجھے بھی رکھے نہ میں پڑھ رہا لیکن سچی داڑھی رکھی ہے تاکہ اس کو بلیڈ نہیں لائے. یہ داڑھی کا مذاق نہ کرے. لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، نہ ہی میری داڑھی سے مجھے پکڑ، نہ سر کے بالوں سے پکڑ. انی خشیت، مجھے تو یہ ڈر تھا کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اگر میں ان کو لے کے جن دو لوگ میرے اطاعت کرتے ہیں ان کو میں لے کے ارادہ ہو گیا، دوسرے ارادہ ہو گئے تو یہ کہے گا تو پیچھو بنی اسرائیل کو مڑ کو میں گیا پرا تے پیچھو تو لوگ نہ سنبھالے گی، کچھ ادھر گئی تو کوئی ادھر گئی. اس ہستے میں چپ ہو کے بیٹھے رہے میں تو مڑ کے آتے آپ نے فیصلہ کر. ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور میرا انتظار نہیں کیا. یہاں سے آگے سامنے کی بات شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. سبحان اللہ.